نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ہر قسم کی حمد و ثنا، ہر قسم کی عبادت، ریاضت، بندگی، ہر قسم کی بڑائی، کبریائی، یکتائی اللہ رب العالمین، اللہ خیر الرازقین، اللہ احسن الخالقین کے لیے جو پوری کائنات کا اکیلا ہی سچا معبود ہے. درود و سلام سید الانبیاء، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، امام الہدیٰ، حبیب اللہ احمد مجتبیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر حمد و ثنا کے بعد اس وقت امت مسلمہ پوری دنیا کے اندر بہت زیادہ بدنام ہو رہی ہے، اور خاص طور پر اہل پاکستان. آپ نے میڈیا کے ذریعے یہ جان لیا ہوگا کہ پنجاب کے علاقے جڑا والا میں کچھ لوگوں نے قرآن کریم کی توہین کا ارتکاب کیا، اور اس کے جواب میں اہل پاکستان نے بہت سارے ان کے گھر جلا دیے، ان کے چرچ جلا دیے. یہ ہمارا طرز و انداز جو غیر مسلموں نے اختیار کیا وہ بھی ٹھیک نہیں، اور جو ہم مسلمانوں نے اختیار کیا وہ بھی شریعت اسلامیہ کی روشنی میں درست نہیں. اسلام نے ہمیں ایسا درس دیا ہے، ایسا سبق دیا ہے کہ جس کے اندر
جذبات کو مقدم نہیں رکھا گیا بلکہ بردباری کو مقدم رکھا گیا ہے. اور بردباری یہ ہوتی ہے کہ ہر عمل سے پہلے انسان سوچے کہ میں جو کر رہا ہوں یہ صحیح ہے یا غلط. قرآن کریم کی شان، مقام اور مرتبہ یہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. اس لیے قرآن کا مقام بھی سمجھو، مرتبہ بھی سمجھو، اور قرآن کی جو تعلیمات ہیں اس کو بھی اپناؤ. تب معاشرے کے اندر امن ہوگا، سکون ہوگا. اور جب ہم قرآن سے دور ہوں گے، تعلیم سے ناشنا ہوں گے، تو ہم اپنے دین کی بھی بدنامی کا باعث بنیں گے اور ہم دنیا کے اندر اپنے ملک کی بدنامی کا باعث بھی بنیں گے. قرآن کریم کے بارے میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر ابن کثیر کے اندر سورہ یوسف کی آیت نمبر 2 کے تحت بڑی زبردست بات کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم اشرف الکلام ہے، یعنی تمام کلاموں میں سب سے افضل کلام ہے. اس کا مقابلہ کائنات کے اندر کوئی کلام نہ کر سکا ہے، نہ کر سکے گا. اور اشرف اللغت کے اندر اللہ نے اس کو نازل کیا ہے. جس زبان کا مقابلہ نہ کائنات کے اندر کوئی زبان کر سکی ہے، نہ کرے گی. اور وہ کون سی زبان ہے؟ عربی زبان. عربی زبان کے اندر جو فصاحت ہے، جو بلاغت ہے، اللہ کو اتنی زیادہ پسند آئی ہے کہ جنتی جب جنت کے اندر چلے جائیں گے، اللہ کوئی بھی زبان وہاں استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے گا سوائے عربی کے. جس کو نہیں بھی آتی ہوگی اس کو بھی عربی آ جائے گی. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اشرف اللغات. اور پھر انہوں نے آگے بڑی زبردست بات کی کہ جب اللہ نے قرآن کو نازل کرنا چاہا تو پھر اشرف الرسل کا انتخاب کیا، جو رسولوں میں سب سے اعلیٰ نبی تھا، اس کو قرآن عطا کیا. اور آگے چل کر کہتے ہیں جس شہر کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو نازل کیا، وہ شہر بھی پوری دنیا کے شہروں سے بہترین شہر ہے، مکہ مکرمہ، جس کی اللہ قرآن میں قسمیں کھاتا ہے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. اور پھر اس کے آگے چل کر وہ یہ بتاتے ہیں کہ جس مہینے کا اللہ نے انتخاب کیا وہ مہینہ بھی سب سے اعلیٰ، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اور آگے چل کر اور بھی بتاتے ہیں جس رات کا انتخاب کیا وہ رات بھی سب سے اعلیٰ، لیلۃ القدر. اب ان تمام شرف والی باتوں کو ہی اگر انسان سمجھ جائے تو پھر وہ یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ قرآن کریم جیسی کتاب اللہ نے آسمانوں سے کوئی نازل کی ہی نہیں، اور دین اسلام جیسا دین اللہ نے دنیا میں بھیجا ہی نہیں. یہ ہم بد نصیب ہیں کہ اتنی اعلیٰ کتاب ہونے کے باوجود، اتنا اعلیٰ دین ہونے کے باوجود ہم ایسی حرکات کا ارتکاب کرتے ہیں کہ جو ہمیں زیب نہیں دیتی. اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے بارے کیا فرمایا؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اے میرے محبوب پیغمبر، امت کو بتا دیجئے یہ میں نے جو قرآن انہیں عطا کیا ہے یہ معمولی کتاب نہیں، یہ وہ عظیم کتاب ہے. اگر ہم یہ کتاب پہاڑوں پر نازل کر دیتے
کتنے بڑے بڑے پہاڑ، کتنی بڑی بڑی چوٹیاں، کتنے اونچے، کتنے لمبے، کتنے چوڑے اور کتنے اونچے۔ اللہ نے پہاڑوں کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن میں فرمایا، کیا تم نے پہاڑوں کی طرف نہیں دیکھا کتنے اونچے ہیں، کتنے لمبے ہیں؟ میں اگر اس اپنے کلام کو، اس قرآن کو پہاڑوں کے اوپر نازل کر دیتا، پہاڑ اس کا بوجھ نہ برداشت کر سکتے، اس کے مقام کو دیکھ کر ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ لو انزلنا ھذا القرآن، اگر ہم یہ قرآن نازل کر دیتے، علی جبل لرأیتہ، کسی پہاڑ پر، اے میرے محبوب پیغمبر آپ دیکھتے وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، وہ پہاڑ اس کی عظمت، اس کا مقام، اس کا مرتبہ نہ برداشت کر سکتا۔ لیکن ہم نے یہ قرآن کس کو دیا؟ دوسرے مقام پر اللہ فرماتے ہیں اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، ہم نے یہ قرآن سب سے پہلے آسمانوں کے سامنے پیش کیا ہے۔ آسمانوں، یہ ہماری امانت ہے، اس کو اٹھانے کی طاقت تمہارے اندر ہے تو اٹھاؤ۔ ہم تمہیں یہ قرآن دے دیتے ہیں، تمہارے اوپر نازل کر دیتے ہیں۔ آسمانوں نے کہا نہ، اللہ اتنی طاقت ہمارے اندر نہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں زمین پر پیش کیا، زمین کتنی لمبی ہے، کتنی چوڑی ہے، اس نے پہاڑوں کا بوجھ برداشت کر رکھا ہے، اس نے دریاؤں کا بوجھ برداشت کر رکھا ہے، اس نے جو ہے سمندروں کا بوجھ برداشت کر رکھا ہے، اس نے معدنیات کا بوجھ برداشت کر رکھا ہے، اس نے پوری اللہ کی مخلوق جو زمین پر بسنے والی ہے اس کا بوجھ برداشت کر رکھا ہے۔ لیکن جب اللہ نے کہا قرآن تیرے اوپر نازل کر دیتا ہوں، کہنے لگی نہ اللہ، میرے اندر یہ طاقت نہیں، میں یہ برداشت نہیں کر سکتی۔ پہاڑوں کو کہا تم اٹھا لو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی مخلوقات جو ہے نا اپنی، آسمان، زمین اور پھر پہاڑ، یہ بڑی مخلوقات ہیں، ان سب پر قرآن کو پیش کیا کہ اٹھا لو، انہوں نے انکار کر دیا۔ اب آپ دیکھیں آسمان، 7 آسمان ہیں بغیر ستونوں کے کھڑے ہوئے، 7 زمینیں ہیں، کتنی بڑی اور کتنی وسیع، اور پھر پوری دنیا کے پہاڑ اگر آپ دیکھ لیں، پاکستان کے پہاڑ ہی دیکھ لیں تو پوری دنیا کے پہاڑ دیکھ لیں، فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، اٹھانے سے انکار کر دیا۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، پھر ہم نے یہ قرآن جو ہے انسان کے سامنے پیش کیا تو اس نے قبول کر لیا، اٹھا لیا، اللہ میں لے لوں گا۔ لینے کا مطلب کیا تھا؟ اس کے جو احکام ہیں ان پہ عمل کرنا ہے، اس کے اندر جو اصول و ضوابط ہیں ان کو اپنانا ہے، ان کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ لیکن جب مل گیا ظلومًا جہولا، پھر اس انسان نے قرآن کے ساتھ ظلم کیا، قرآن سے لا علم رہا، جہالت والا برتاؤ کیا۔ اور آج ہمارے معاشرے میں ہے یہ نہیں، اللہ نے سچ فرمایا کہ ظلومًا جہولا، ظلم کہتے ہیں کہ چیز کو اس کی اصل جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ رکھ دو۔ قرآن کے جو احکامات ہیں کیا ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں دل سے؟ اگر تسلیم کرتے ہیں تو اپنے جسم پر نافذ کیا ہے، اپنے جو ہے ملک میں، اپنے شہر میں نافذ کیا ہے؟ نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے علامہ اقبال نے کہا تھا، وہ معزز تھے زمانے میں صاحب قرآن ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں صاحب قرآن ہو کر، آج ہم ذلیل ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ جناب ابو بکر کی زندگی کو دیکھو، انہوں نے کوئی کسی یونیورسٹی سے ڈگری حاصل نہیں کی، ڈگری ان کے پاس تھی تو قرآن کریم کے حافظ ہونے کی ڈگری تھی۔
اور اس ڈگری نے ان کو اتنا اونچا کر دیا کہ اللہ کے پیغمبر نے اپنی زبان مبارکہ سے صدیق کا لقب عطا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی اتنا اونچا مقام دیا کہ پیغمبر کی زندگی میں پیغمبر کے مصلی پہ کھڑا کر کے 17 نمازیں پڑھوا دی، اور پھر حکومت بھی کامیاب کر کے دکھائی، حکومت بھی کامیاب۔ 2.5 سالہ دور حکومت ان کا، اور فتنوں کا امبار، اور اس بوڑھے ابو بکر نے اگر حل کیا تو قرآن کے مطابق اس کو حل کیا، اور یہ قرآن جو ہے اکٹھا کر کے امت مسلمہ کو بھی یہ قرآن دے دیا کہ ہمیشہ کے لیے نجات تمہاری اس کے اندر ہے۔ اور جناب عمر نے بھی کوئی اور ڈگری حاصل نہیں کی تھی۔ میرے پیارے بھائیوں، سب سے بڑی ڈگری جو دنیا کے اندر اگر کسی انسان کو ملتی ہے تو وہ حافظ قرآن ہونے کی ڈگری ہے۔ اس سے بڑی ڈگری کائنات کے اندر کوئی نہیں۔ دنیا کی ڈگری کیا ہے؟ کسی بڑی اچھی یونیورسٹی سے ملے گی، دینے والا کون ہوگا؟ یا یونیورسٹی کا جو ہے وہ بڑا ہوگا، یا وائس چانسلر ہوگا، گورنر ہوگا، یا صدر ہوگا، یہ سارے صدور ایک طرف ہوں، اور یہ جو ڈگری عطا کرنے والا ہے وہ کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ اور اللہ رب العالمین جو ڈگری عطا کرے گا، بتاؤ کوئی اس کے مقابلے میں دنیا کی کوئی ڈگری ہے؟ آج ہم حفاظ کو، آج ہم علماء کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ قرآن حفظ کر لیا، کیا کرے گا؟ امام بنے گا، بس مؤذن بنے گا، لوگوں کی روٹیوں پہ پلے گا۔ اللہ کے بندو، یہ آپ کی سوچ حقیرانہ سوچ ہے۔ جس کو اللہ نے اپنا کلام دے دیا ہو، جس کو اللہ نے اپنے نام میں سے ایک نام دے دیا ہو، حافظ اللہ کا نام ہے، نگہبانی کرنے والا، حفاظت کرنے والا، اللہ نے اپنے نام سے انتخاب کر کے اس کو نام دے دیا ہو، میں کہتا ہوں کائنات کے اندر ساری ڈگریوں والے ایک طرف جمع ہو جائیں، اس کی ڈگری اتنی اعلیٰ ڈگری ہے جس نے دنیا میں بھی اونچا مقام اس کو دیا، اور آخرت میں بھی اونچا مقام اسی کو ملے گا۔ حافظ کی ڈگری، حافظ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور اللہ حافظ کی ڈگری دے رہا ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ بچہ حافظ قرآن ہو گیا، اس نے اللہ کا قرآن، اور میں کہتا ہوں یہ اللہ کا انعام ہے۔ اللہ جو ہے حافظ کی ڈگری دینے کے لیے جس بندے کا انتخاب خود کرتا ہے وہی حافظ بن سکتا ہے، وگرنہ ہر بندہ حافظ بن جاتا جو اللہ کو محبوب لگتا ہے، جو اللہ کو پیارا لگتا ہے، جو اللہ کو اچھا لگتا ہے، جس کو اللہ دنیا میں اونچا مقام دینا چاہتا ہے، جس کو اللہ آخرت میں اونچا مقام دینا چاہتا ہے، اس کو اپنا قرآن اس کے سینے کے اندر محفوظ کر دیتا۔ شاعر نے بڑی پیاری بات کہی، کہتا ہے کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا کے دینوں میں، کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں اور ہمارا قرآن سینوں میں۔ تورات حفظ نہیں کی جاتی، کوئی حافظ آپ کو نہیں ملیں گے، انجیل کے حافظ نہیں ملیں گے، زبور کے حافظ نہیں ملیں گے، صحف ابراہیم کے حافظ نہیں ملیں گے، اور جو ہے صحف موسیٰ کے حافظ نہیں ملیں گے۔ آپ کو کائنات کے اندر سب سے زیادہ اگر حافظ ملیں گے تو اللہ کے قرآن کے ملیں گے۔ اور یہاں ایک نقطہ اور بھی یاد کر لو، اللہ نے اپنے نبیوں کو معجزات دیے۔ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ کیا تھا؟ لاٹھی جو ہے وہ زمین پہ مارتے سانپ بن جاتا۔ معجزہ کیا تھا؟ اپنے ہاتھ جو ہے وہ بغل کے اندر لے جاتے، بالکل سفید ہو کر نکل آتا، فرعون کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ موسیٰ
موسیٰ علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، معجزات ان کے ساتھ چلے گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام مردے کو جو ہے زندہ کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں کل کیا کھاؤ گے۔ یہ معجزات جب تک وہ زندہ ہیں ان کے ساتھ رہے۔ ابراہیم خلیل اللہ کا معجزہ ان کے ساتھ رہا جب وہ زندہ تھے۔ اسماعیل علیہ السلام کے معجزے اس وقت تک رہے جب وہ زندہ تھے۔ اللہ کے بندو، ہمارے نبی کو کتنا اللہ نے اونچا مقام دیا۔ آپ نے فرمایا مجھے اللہ نے قرآن معجزہ دیا ہے، نبی دنیا سے چلے گئے، یہ قرآن تا قیامت معجزہ بن گیا، دنیا والوں کو چیلنج کر کے چلا گیا، دنیا والوں کو بتا کے چلا گیا جاؤ اگر اس کو سچا نہیں مانتے ہو اس کے مقابلے میں کوئی قرآن بنا کر لے آؤ، کوئی آیات لے کر آؤ۔ لیکن کوئی بھی آج تک نہ لا سکا ہے نہ لا سکیں گے، اور دلیل نہ ہونے کی وجہ سے پھر توہین کے ارتکاب کرتے۔ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ سب سے پہلے فرمایا فاتو بعشر سور، قرآن کی طرح 10 صورتیں بنا کر لاؤ۔ اور اس دوران عرب لوگ جو ہے نا، قحطان کے عرب، عدنان کے عرب اپنے آپ کو اتنا لغت کا ماہر سمجھتے تھے، کہتے تھے ہماری طرح کوئی لغت نہیں جانتا۔ اللہ نے کہا 10 صورتیں لے کر آؤ، جمع ہو گئے، اکٹھے ہو گئے، صورتیں نہیں لا سکے۔ پھر اللہ نے فرمایا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ، سارے جمع ہو جاؤ اور ایک صورت بنا کر لاؤ، ایک آیت بنا کر لاؤ۔ کوئی آج تک نہیں لا سکا، عرب نہیں لا سکے، عجم نہیں لا سکے، شمال والے نہیں لا سکے، جنوب والے نہیں لا سکے۔ اور آخر میں جا کے رب نے یہ فرما دیا قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اگر یہ سارے جمع بھی ہو جائیں نا، یہودی جمع ہو جائیں، عیسائی جمع ہو جائیں، ہندو جمع ہو جائیں، مجوسی جمع ہو جائیں، اور سارے جمع ہو کر اس قرآن کی طرح کوئی قرآن بنا کر لانے کی کوشش کریں، مددگار بھی بنا لیں، اسباب اور وسائل بھی جمع کر لیں، میرا چیلنج یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں لا یاتون بمثلہ، یہ اس کی مثل نہیں لا سکتے، ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، اگر بعض کا مددگار بھی بن جائے تب بھی نہیں لا سکتا۔ اللہ کے بندوں، کتنی اونچی کتاب، کتنی اعلیٰ کتاب، اور اس کتاب کے تو کیا کہنے، فضیلت ملی ساری دنیا کو اس قرآن سے، جہاں کی شان قائم ہے اسی کی شان سے، یہ مقدس محترم ذکر مبی ہے، سراپا رحمت للعالمین ہے، بیان ہو کس طرح تعریف اس قرآن کی، ہر ایک پارے میں ہے ایمان کامل، ہر ایک صورت میں دنیا ودی ہے، اس کے اندر اللہ نے ہر چیز کو بیان کر دیا۔ لیکن آج ہم نے اس قرآن کی وہ قدر نہیں کی جو کرنی چاہیے تھی۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے جب صحابہ کو یہ حدیث سنائی خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے کہ جو قرآن کو سیکھتا اور سکھاتا ہے۔ یہ بہتری والی ڈگری کس نے دی؟ یہ بہتری والی ڈگری اس نبی نے دی جس کا مقام اللہ کے بعد ہے۔ بتاؤ اس ڈگری کو کوئی اور پا سکتا ہے جو قرآن یاد نہیں کرتا؟ بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے۔ ہم ایک کان سے سن لیتے ہیں، دوسرے سے نکال دیتے ہیں، غور نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے کہ جس کو رب نے اونچا کیا ہے ہم اس کو نیچا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرعون نے موسیٰ کو نیچا کرنا چاہا، کر سکا؟ نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو نیچا کرنا چاہا، کر سکا؟ مشرکین مکہ نے اللہ کے نبی کو نیچا کرنا چاہا، کر سکے؟
نہیں کر سکے، نہ کر سکے ہیں، نہ کر سکیں گے جس کو اللہ اونچا کر دے۔ اور اللہ نے اتنا اونچا کر دیا، کہا جب نماز پڑھانے کی باری آئے گی میرے نبی نے فرما دیا یا امہم اقرؤہم لکتاب اللہ، اس وقت یہ نہیں دیکھا جائے گا یہ ملک کا صدر ہے، یہ وزیر اعظم ہے، یہ مالدار ہے، یہ اعلیٰ عہدے والا ہے، اللہ نے جو ہے یہ قبول ہی نہیں کرنا۔ اللہ نے فرما دیا اپنے نبی کے ذریعے، میرے نبی بتا دو جو میرا قرآن یاد کرنے والا ہے میں نے اس کو مقام دیا ہے، صدر اس کے پیچھے کھڑا ہوگا، وزیر اعظم اس کے پیچھے کھڑا ہوگا، اس لیے کہ وہ نمائندہ ہے اور نمائندہ میرے نزدیک میرے قرآن والا ہوگا، دوسرے کو میں اپنا نمائندہ نہیں بنانا چاہتا، دوسرے کو میں اپنا نمائندہ نہیں بنانا چاہتا۔ غزوہ احد کے اندر جب شہید ہوتے ہیں اور صحابہ اکرام کو قبریں کھودنے میں مشکل ہے، ایک ایک قبر کے اندر کئی افراد کو دفن کیا جاتا ہے، اللہ کے نبی اس دوران اعلان کرتے ہیں ایہم اخذن للقرآن، اے میرے صحابہ بتاؤ ان میں سے قرآن کا حافظ کون تھا، کس کو زیادہ قرآن یاد تھا؟ فَإِذَا أُشِيرَ إِلَىٰ أَحَدٍ، جب یہ کہا جاتا فلاں کو یاد تھا، اللہ کے نبی کہتے اس کو پہلے لے کے آؤ، اس کو قبر میں قبلے کی طرف رکھو، اس لیے کہ سب سے پہلے اللہ کے حضور یہ جائے گا، دوسرے کو بعد میں رکھو، اس کے بعد بعد والے درجے کو رکھو، جس کو اللہ کے نبی پوری زندگی مقدم کرتے رہے۔ آج کا مسلمان اس کو حقیر سمجھے، آج کے لوگ اس کو حقیر سمجھیں تو پھر اللہ کے نبی کی یہ حدیث ثابت نہیں آئے گی ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، جو قرآن کی قدر کرنے والے ہوں گے اللہ اونچا مقام دے گا، جو قرآن کو نظر انداز کرنے والے ہوں گے اللہ انہیں ذلیل و رسوا کر دے گا۔ آج ذلت و رسوائی کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم نے قرآن کی وہ اہمیت نہیں سمجھی، وہ مقام نہیں سمجھا۔ صحابہ کرام نے سمجھا تھا، ان کو اتنی قرآن سے محبت تھی، یقین مانیے۔ امام ابو داؤد نے کتاب الوضو کے اندر ایک روایت پیش کی ہے، بڑی پیاری حدیث ہے۔ اللہ کے پیغمبر ایک غزوہ سے واپس آ رہے ہیں، راستے میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، آپ نے دو صحابہ کو کہا کہ تم جو ہے نا ہماری نگرانی کرنا، چوکیداری کرنا، ہم تھکے ہوئے ہیں، ہم ذرا سونا چاہتے ہیں۔ یہ دونوں صحابی پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے، دشمن جو اس طرف سے آئے گا تو ہم فوراً دیکھ لیں گے، اللہ کے نبی کو اطلاع کریں گے، ادھر سے آئے گا تو دیکھیں گے۔ اب پہاڑ کے اوپر یہ صحابہ موجود ہیں، جو قوم شکست کھا چکی ہے، جس پر کامیابی مسلمان حاصل کر کے آئے ہیں، اس میں ایک بندے کے رشتہ دار جو ہے وہ قتل ہو گئے، اس نے انتقام کا سوچ لیا کہ میں انتقام لوں گا۔ اب وہ انتقام کے لیے آ رہا ہے، ادھر اللہ کے نبی کے دو صحابی، ایک عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ، ایک دوسرے عباد بن بشر رضی اللہ عنہ، یہ دونوں چوکیداری کے لیے مقرر ہوئے۔ کچھ دیر جاگتے رہے، پھر سوچا کیوں نہ ہو ہم میں سے ایک سو جائے اور ایک جو ہے وہ جاگتا رہے، تاکہ جو ہے وہ آدھی رات ایک چوکیداری کر لے، آدھی رات دوسرا کر لے گا، اس طرح ہم چوکیداری بھی کر لیں گے اور نیند بھی پوری ہو جائے گی۔ عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹ جاتے ہیں، سو جاتے ہیں۔ ادھر جو ہے عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نے سوچا میں اپنا ٹائم ضائع کیوں کروں، کیوں نہ ہو میں نوافل پڑھتا رہوں گا، اگر کوئی آئے تو دیکھ کر اللہ کے نبی کو بتا دوں گا۔ اب نوافل پڑھنے کی غرض سے، تہجد پڑھنے کی غرض سے، اللہ کی عبادت کی غرض سے کھڑے ہو گئے، سورہ کہف کی تلاوت شروع کر دی۔ اب تلاوت کر رہے ہیں، وہ دور سے دشمن نے دیکھا اور جو ہے وہ تیر مارا۔ جب تیر مارا، ایک تیر لگا، کوئی پرواہ نہیں، قرآن سے اتنی محبت، اتنا پیار، اسی حالت میں دوسرا تیر لگا، تیسرا لگا، جب کئی تیر لگے اور تھوڑے سے خون کے قطرات نکلے، عباد بن بشر رضی اللہ عنہ کے چہرے پہ پڑے، فوراً اٹھے، بھائی یہ کیا، تم تو زخمی ہو گئے؟
یہ خون گر رہا ہے. کہا اچھا مجھے تو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا، میں تو اللہ کے قرآن کی تلاوت میں ایسا منہمک ہو گیا، ایسا قرآن کی تلاوت میں جو میرا دل لگ گیا کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. فوراً سلام پھیرا. امام ابو داؤد نے یہاں سے استنباط کیا ہے اگر جسم کے کسی حصے سے خون نکلا ہے تو وضو نہیں ٹوٹتا. انہوں نے استنباط کیا ایسے. اور پھر صحابہ کی محبت دیکھیے کہ قرآن اتنا محبوب ہے کہ زخمی بھی ہو گئے پھر بھی قرآن کی تلاوت. یہ تھا ان کا پیار محبت قرآن سے. آج ہماری وہ محبت نہیں. اور جو وہ آپس میں ملتے تھے نا ایک دوسرے سے، ہم تو پوچھتے ہیں آپ کا کاروبار کیسا ہے، آپ کے حالات کیسے ہیں، وہ جب ملتے تھے وہ پوچھتے تھے قرآن کتنا تم پڑھتے ہو، کتنی قرآن کی تلاوت کرتے ہو. اللہ کے محبوب پیغمبر نے اپنے دور کے اندر معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجا. بعد میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو بھی یمن بھیج دیا دوسرے صوبے کے اندر. کہا جی واضح نصیحت کرو. اب یہ دونوں جب آپس میں ملتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں بھائی آپ قرآن کتنا پڑھا کرتے ہو روزانہ، آپ قرآن کی تلاوت کتنی کرتے ہو. وہ ایک دوسرے کو بتاتے ہیں. کہتا ہے کہ میں جب بھی ٹائم ملتا ہے چلتے پھرتے پڑھ لیتا ہوں اپنی ایک منزل. اور دوسرا کہتا ہے میں کچھ دیر سوتا ہوں پھر جاگتا ہوں، جاگ کر پڑھ لیتا ہوں، پھر دوبارہ سو جاتا ہوں، پھر جب اٹھتا ہوں پڑھ لیتا ہوں. یہ قرآن جن کو سمجھ میں آیا، جن کو قرآن کا پتہ تھا، جن کو قرآن کی عظمت کا علم تھا، ان لوگوں کا یہ انداز تھا. کیا آج ہمارے ہاں یہ ہے؟ ان کا ایک دن بھی قرآن کی تلاوت کے بغیر نہیں گزرتا تھا. اور ہمارے گھر کے اندر قرآن پر مٹی جم جاتی ہے، غلاف کے اندر چھپا کے رکھ دیتے ہیں. اللہ کے بندو غور کرو، سوچو. قرآن پڑھنے پڑھانے والے کا بڑا اونچا مقام. کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے حضور جب یہ حافظ قرآن آئے گا، قرآن والے کو کہا جائے گا اقرأ ورتقِ ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا. اے اللہ کے بندے تجھ سے حساب و کتاب کی اور ضرورت نہیں ہے، تو قرآن کا حافظ ہے، قرآن کا جو جاننے والا ہے. یہ درجات پر چڑھتا چلا جا، قرآن کی آیات پڑھتا چلا جا. تیرا آخری مقام وہ ہوگا جہاں تیری آخری آیت مکمل ہوگی. سبحان اللہ. اور مفسرین نے لکھا ہے یہ جنت الفردوس میں جا کے اس کا قرآن مکمل ہوگا، اور جنت الفردوس سے آگے اللہ کا عرش ہوگا. سب سے پہلے اللہ دیدار کروائے گا تو اہل قرآن کو کرائے گا. ذرا غور کیجئے. اور وہاں بھی اللہ کرام بررہ نیک لوگوں کے ساتھ رکھے گا. فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرہ کرام بررہ. یہ قرآن بڑے پاک صحیفوں کے اندر، بڑے پاک بعد لوگوں کے ہاتھوں کے اندر ہوگا. اور نبی کریم نے فرمایا جو قرآن کا حافظ ہوگا مال کرام البررہ، اس بندے کو بھی اللہ کے جو سب سے اعلیٰ مقام والے فرشتے ان کے ساتھ جگہ دی جائے گی. کیا مجھے اور آپ کو یہ جگہ نہیں چاہیے؟ مجھے اور آپ کو دنیا کے مناصب چاہیے؟ اگر دنیا کے مناصب کام آتے ہوتے تو فرعون سب سے بڑا کامیاب ہوتا. اللہ کے بندو المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات. یہ قرآن بڑا عظیم قرآن ہے، بڑا عمدہ قرآن ہے. اللہ کے محبوب پیغمبر نے بڑی اس کی فضیلت بیان فرمائی. اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا میرے صحابہ یاد رکھو ان للہ اہلین من الناس، لوگوں کے اندر کچھ اللہ کے بہت ہی پیارے بندے ہوتے ہیں. اللہ کہتا ہے ایسے ہیں جو میرے قریبی ہوں. صحابہ نے پوچھا وہ کون ہیں؟ فرمایا
اہل القرآن وہ قرآن پڑھنے پڑھانے والے ہیں، اہل اللہ و خاصتہ وہی اللہ تعالیٰ کے اہل ہیں، وہی اس کے خاص ہیں، وہی اس کے جو ہے پیارے ہیں۔ اور دوسرے مقام پر کیا فرمایا؟ محبوب کبریا نے فرمایا یجیء القرآن یوم القیامہ، قیامت کا دن ہوگا جب بندہ اللہ کے حضور پیش ہوگا، اللہ کا قرآن وہاں پر حاضر ہو جائے گا، اور آ کر کیا کہے گا؟ آ کر کہے گا اللہ ہم ہی یہ بندہ قرآن حافظ کرنے والا ہے، یاد کرنے والا ہے، اس کو سب سے بہترین لباس جو تیری نظر کے اندر ہے، جو جنت والوں کا لباس ہے، اس کو وہ پہنا دے۔ سب سے پہلے کس کو لباس مل رہا ہے؟ حل ہی ہے، اللہ اس کو پہنا دے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے فوراً جو ہے فَيُلْبَسْ تَاجُ الْكَرَامَةِ، اللہ کے ہاں جو سب سے زیادہ قیمتی لباس ہوگا، عزت والا لباس ہوگا، مرتبے والا لباس ہوگا، اللہ اس بندے کو وہ لباس پہنا دیں گے۔ آج اگر کسی نے وزیر اعظم بننا ہو نا تو کہتا ہے لباس جلدی جلدی تیار کر لوں، وزیر اعظم بننا ہے، خاص لباس ہے جی اس کے لیے۔ اللہ کے بندو یہ وزارتوں والے لباس یہ تو مہینوں کے جو ہے وہ مہمان ہوتے ہیں یا سالوں کے مہمان ہوتے ہیں، یہ تاج الکرامہ ہمیشہ کا لباس ہے جو کبھی اترے گا نہیں، کبھی میلا نہیں ہوگا۔ اصل کامیابی یہ کامیابی ہے۔ اور پھر اس کے بعد وہ ثم یقول یا رب زد ہو اللہ، اور زیادہ اس کو جو ہے وہ پہنا، اعلان ہوگا اس کو حلہ کرامت پہنا، اللہ حلہ کرامت پہنا دے گا اس کے اوپر، اور جیسے ہم شیروانی وغیرہ پہنتے ہیں عزت والا اور لباس پہنا دے گا۔ ثم یقول یا رب ارض عنہ، اور تیسری قرآن سفارش یہ کرے گا اے اللہ تو اس بندے سے راضی ہو جا۔ سبحان اللہ، اللہ کے بندو یہ کامیابی ایسی کامیابی ہے، میں کہتا ہوں دنیا کی ایک نہیں لاکھوں صدارتیں، وزارتیں، کروڑوں اربوں بھی ہونا اس کے مقابلے میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ اس کامیابی کے ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں کہ اللہ سے قرآن یہ کہے اللہ اس بندے سے راضی ہو جا، اور اللہ تعالیٰ کیا فَيَرْضَى عَنْهُ، اللہ اپنی رضا کا اعلان کر دے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اے لوگو سب سے بڑی اگر کامیابی ہے تو اللہ کی رضا ہے، تو پھر اس کے بعد اس کو جو ہے وہ آگے کے معاملات جو ہے دیے جائیں گے۔ قرآن کریم بڑی عظیم کتاب ہے، بڑی اعلیٰ کتاب ہے، اس کا جتنا بھی احترام کیا جائے، جتنی بھی عزت کی جائے کم ہے، اور اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ لوگ قرآن پہ غور کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پہ تالے لگے ہوئے؟ اب غور کرنے کے لیے جب تک آپ ترجمہ نہیں پڑھیں گے کیسے آپ غور کریں گے؟ بتائیں۔ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھو، قرآن سے محبت کرو، رب کعبہ کی قسم کہہ کر کہتا ہوں سکون کی زندگی تمہیں مل جائے گی۔ اور اگر ہمارے ملک کے اندر قرآن کا نظام نافذ ہو جائے اختلاف سارے ختم ہو جائیں گے۔ آج جو قرآن کی مخالفت کرتے ہیں، توہین کرتے ہیں، جیسے جڑاں والا میں ہوا، وہ احمق لوگ ہیں، احمق لوگ، ان کو پتہ نہیں قرآن کے مقام کا، مرتبے کا پتہ نہیں ان کو۔ اگر پتہ ہوتا تو کبھی ایسا ارتکاب نہ کرتے، اور اس میں اصل جو مجرم ہے وہ ہماری حکومت ہے اور ہماری عدلیہ ہے۔ پچھلے دنوں میں آسیہ عورت نے توہین قرآن کی، توہین رسول کی، تو ہماری عدلیہ اور حکومت نے اس کو موقع دیا کہ باہر چلی جا۔ اس چیز نے عوام کو مایوس کر دیا کہ ہماری حکومت جو ہے وہ قانون نافذ نہیں کر سکتی، ہماری عدلیہ صحیح فیصلہ نہیں کر سکتی۔ انہوں نے ہاتھ میں اس لیے یہ معاملہ لیا۔ سب سے بڑی غلطی ہماری حکومت کی ہے
کہ وہ جو یہ جرم کا ارتکاب کرے قانون کے تحت اسے سزا دے، کوئی دوسرا کسی کا گھر نہیں جلائے گا۔ اور دوسری غلطی ہماری ہے کہ ہم حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں، اعتدال کا موقف چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ قرآن میں ہی اللہ فرماتا ہے لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم۔ اللہ تمہیں اس بات سے منع نہیں کرتا کہ تمہارے علاقے کے اندر اگر کوئی غیر مسلم رہتے ہیں، پرامن رہتے ہیں، تمہیں تکلیف نہیں دیتے، تمہیں اپنے گھروں سے نہیں نکالتے، پریشان نہیں کرتے، ان کے ساتھ اچھائی کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، اس کے برابر کے اندر ایک جو ہے وہ عیسائی رہتا تھا اور بعض روایات میں یہودی رہتا تھا۔ کسی نے کہا کہ بھائی مکان بیچو گے؟ اس نے بڑی زیادہ قیمت بتائی۔ کہنے لگے بھائی اتنی قیمت؟ کہا یہ قیمت بڑھنے کی پتہ وجہ کیا ہے؟ ایک تو قیمت مکان کی ہے، دوسرا امام احمد بن حنبل کا پڑوس ہے اور وہ اتنا اچھا سلوک کرتا ہے کہ میں جو ہے اس ڈبل قیمت میں بھی بیچنے کو تیار نہیں۔ یہ تو وقت کے امام تھے، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ بس پڑوس میں کوئی آ جائے۔ اور اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ جو ذمہ آدمی کو قتل کرے نا تو قیامت کے دن جنت کی وہ خوشبو بھی نہیں پائے گا، جنت میں جانا تو درکنار۔ تو اس لیے میرے پیارے بھائیوں، ایسے معاملات میں اپنے ہاتھ کے اندر قانون نہیں لینا چاہیے، بلکہ قانون کے تحت جو ہے سزا دلوانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ ہے اعتدال، یہ ہے طریقہ کار۔ اب ہمارا اس وقت جو انداز ہے، اب وہ معاملہ توہین والا تو دب گیا، اور دوسرا جو ہے وہ ان کے گھر جلانے والا پوری دنیا کے اندر پھیل گیا۔ پوری دنیا کے اندر میڈیا میں آپ جہاں دیکھو یہی ہے جی، ان کے گھر جلا دی، ان کو حمایت مل گئی اور قرآن جو ہے آپ نے اس کا معاملہ دبا دی۔ خود ایسے عمل کیے۔ سویڈن کے اندر پچھلے دنوں قرآن کی توہین ہوئی، وہاں کے نوجوانوں نے بڑا اچھا طرز اختیار کیا، انہوں نے چندہ جمع کیا، چندہ جمع کرنے کے بعد وہاں پر جو ہے ایک مسجد بنانے کا پروگرام بنایا، جہاں ہمارے قرآن کی توہین ہوگی وہاں ہم اللہ کا ایسا گھر بنا دیں گے کہ ہر وقت قرآن پڑھا جاتا رہے گا۔ ہونا تو یہ چاہیے وہ قرآن کی توہین کرے، ہم قرآن سے زیادہ محبت کریں، ہم قرآن کو زیادہ پڑھیں، ہم اپنے بچوں کو حافظ بنائیں، ہم اپنے بچوں کو عالم بنائیں، ہم اپنے بچوں کو جو ہے قرآن کی طرف راغب کریں۔ تو دیکھیے یہ اصل انتقام ہے، اور ہم جو ہے گھر جلانا شروع کر دیتے۔ اسلام یہ تعلیم نہیں دیتا، یہ جذبات ہیں، جذبات۔ اسلام ایسے جذبات کی کبھی جو ہے اللہ کے نبی کے دور کے اندر بھی جو فتوحات ہوئی، کسی ایک جو ہے عبادت خانہ کو نہیں گرایا گیا۔ عمر فاروق میں کے دور میں اور ابو بکر کے دور میں جو فتوحات ہوئی، حتیٰ کہ عیسائیوں کے جو کلیسا تھے ان کو بھی جو ہے وہ نہیں گرایا گیا، ان کو تکالیف نہیں دی گئی، اس لیے کہ اسلام امن پسندی کا دین ہے، اور یہ سکھاتا ہے خود بھی امن سے رہو اور دوسروں کو بھی امن سے رہنے کی تلقین کرو۔ اور میں جو اقلیتیں ہیں ان کے بڑوں سے بھی کہوں گا، اپنے افراد کی تربیت کرو، ان کو ایسے معاملات سے روکو جو آپ کی پریشانی کا باعث بن رہے ہیں، ملک کے لیے بدنامی کا باعث بن رہے ہیں، ان کو روک کر رکھو تاکہ وہ اپنے بندوں پر کنٹرول کریں اور ہم مسلمان بھائی مل کر رہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔
साथियों, बड़ी खुशी की बात है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इसी मस्जिद के ज़ेर इंतज़ाम शोबा हिफ्ज़ुल कुरान के तालिब इल्म उस्मान कमाल ने अल्हम्दुलिल्लाह आज कुरान करीम मुकम्मल हिफ्ज़ कर ली है। बहुत खुशी की खबर है, बहुत खुशी। सब बोले माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और मैं आप सबसे कहूँगा कि कुरान करीम अपने बच्चों को ज़रूर हिफ्ज़ करवाएं, याद करवाएं। कुरान बहुत बड़ी सआदत है, यकीन मानिए। ये सिर्फ बच्चे के लिए नहीं है, वालिदैन के लिए। अल्लाह के नबी की हदीस है कि जिस बच्चे को वालिदैन ने कुरान याद करवाया, क़यामत के दिन उसके वालिदैन को ताज पहनाया जाएगा, और उस ताज की इतनी चमक दमक और खूबसूरती और रोशनी होगी कि सूरज की रोशनी भी उसके सामने कोई अहमियत नहीं रखेगी। पूरी दुनिया का सूरज नहीं, इस सूरज को अगर एक कमरे में बंद कर दें तो कितनी चमक दमक होगी, इससे भी ज्यादा। तो ये चमक और दमक मुझे भी हासिल करनी चाहिए, आपको भी। और बच्चों को कुरान करीम हिफ्ज़ करवाएं। पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से 2 बच्चे कुरान करीम हिफ्ज़ मुकम्मल कर चुके हैं। ये आपके लिए बहुत बड़ा सुनहरी मौका है कि अपने बच्चों को ऐसे इदारे में दाखिल करवाएं कि जहां दीनी तालीम और दुनियावी दोनों का इम्तजाज हो, और बच्चे माशाल्लाह हिफ्ज़ करें और आगे बढ़े, आपके लिए सदका जारिया बने। ये क़यामत के दिन बच्चे आपको भी निजात दिलाने का जरिया बनेंगे इंशाअल्लाह। ये नमाज जुमा के बाद इनकी इंशाअल्लाह ये हौसला अफजाई होगी, और आखिरी सबक जो है नमाज जुमा के बाद इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। आप साथी भी मेरे ख्याल में इस प्रोग्राम में शरीक हूँ तो अच्छा है। कुरान करीम को याद करना, कुरान करीम वाली महफिलों में शरीक होना, ये अल्लाह को बड़ा पसंद है। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें भी कुरान का मकाम मर्तबा समझने, इसको याद करने और इस पर अमल करने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। कुरान तर्जुमा के साथ पढ़ना जो है ये ज्यादा बेहतर है। तर्जुमा के साथ पढ़ने की कोशिश किया करो। अगर किसी साथी को तर्जुमा कुरान दरकार हो तो वो राब्ता करे, इंशाअल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसको जो है वो कुरान तर्जुमे वाला मुहैया करूं। और ये कामयाबी का रास्ता है मेरे भाइयों, कामयाबी का रास्ता है। हमारे असलाफ ने कामयाबियां कुरान की बदौलत हासिल की हैं। आज हम उन कामयाबियों से महरूम इसीलिए हैं कि हमने कुरान को बंद कर दिया है और सिर्फ सजा के रखा हुआ है। ये कुरान का हक अदा नहीं हो रहा, कुरान का हक अदा कीजिए। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस बच्चे को ये कुरान करीम याद रखने की भी तौफीक दे, और कुरान की वजह से अल्लाह ने जो खैर बरक़ात रखी है अल्लाह इसे भी और इसके वालिदैन को भी अता फरमाए। सुनने में आया है कि ये यतीम बच्चा है, और यतीम बच्चा यकीन मानिए जब कुरान पढ़ता है वालिद की उधर कब्र जो है वो ठंडी हो रही होगी, और वालिदा के लिए भी बहुत बड़ा एहसास है। मैं मुबारकबाद देता हूँ उस वालिदा को कि जिसने अपने बच्चे को कुरान करीम की तालीम पर लगाया और उसने मुकम्मल किया है। ये वालिदा के लिए भी अल्लाह पूरे अजीज़ व अकारब के लिए भी इसको सदका जारिया बनाए, और इसकी कदर व मंजिलत अल्लाह हमारे ज़हनों के अंदर बिठा के हमें भी ये सआदत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। या इबादल्लाह रहिमकुमुल्लाह, इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल इहसानि व इताइ ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर व लज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन।